الطاف کے نعرے. اور پھر یہ بھی ہوا تھا کہ صاحب جہاں الطاف کا نام نہیں, مہاجروں کا کام نہیں, پھر بھی وہ نعرے لگ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ مہاجر, کل جو آپ کا پروگرام ہوا امریکہ میں, بہت زبردست پروگرام ہوا, اس میں آپ نے کہا کہ مہاجر کلچرل ڈے سے الطاف کی جو سیاست تھی وہ ختم ہو گئی, اور مہاجر جو ہے وہ اب سب کے اس پہ آ گیا, کسی کی کوئی اسٹیمپ پیڈ نہیں رہا. تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مہاجر کلچرل ڈے پہ نعرے کیوں لگے؟ اصل میں یہ 3 نقطے الگ الگ ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہ جنہوں نے نعرہ لگایا کہ جہاں پر الطاف کا نام نہیں وہاں پر ان کا کام نہیں, یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ ایک طرف مہاجر کلچر ڈے کا بائیکاٹ کر رہے تھے, اور بائیکاٹ کرنے کے باوجود وہاں پہنچ کے نعرے بھی لگا رہے تھے. دیکھیں نا, یہ تو ان کے ضمیر, ان کے سوچ, ان کی فکر کی غماز ہے نا کہ منافق ہے. بھئی منافقت ہے نہیں کہ میں کہوں کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی جو ہے نا میری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ شادی نہیں ہونی چاہیے, میں اس کا بائیکاٹ کر رہا ہوں, اپنے گھر والوں کو نہیں بھیجوں. ہوتا ہے اکثر خاندانوں سے. آپ نے کہہ تو دیا کہ دوسرے لوگ بھی نہ آئے, لیکن آپ جو ہے بریانی کھانے پہنچ گئے, آپ نے وہاں پہ منہ مار دیا, کباب کے اوپر بھی آپ نے وہاں پر جو ہے جناب متدین بھی کھا لیا, آپ نے بریانی بھی کھا لی, حلیم بھی کھا لیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت ہماری تھی, ہمارے بغیر یہ دعوت نہیں ہو سکتی. تو یہ تو کردار کی بات ہوگی نا, پہلی بات یہ. دوسری بات, ہم نے جو یہ کہا کہ مہاجر کلچر ڈے تدفین ہے الطاف کی غلیظ سیاست کی, اور الطاف ہی نہیں MQM کی غلیظ سیاست کی, جس کا بانی اور قائد الطاف ہے. وہ 35 سال میں کچھ نہیں کیا, مہاجر قوم کو ہزاروں لاشیں دے دی, برباد کر دیا, تباہ کر دیا. مہاجر لفظ پہ اجارہ داری تھی, مہاجر کلچر ڈے نے اس اجارہ داری کو ختم کر دیا. PTI کے لیڈر بھی منا رہے ہیں, نون لیگ کے لیڈر بھی منا رہے ہیں, نون لیگ بھی منا رہی ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ MQM کے جھنڈوں کے ساتھ جو کلچر ڈے منا رہے ہیں وہ بہت کم ہے. جو اصل اب مہاجر قوم کا جھنڈا ہے وہ سفید, وہ ہے جو ہمارے نوجوانوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, جس کو میں مکمل پہلے دن سے تائید کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا, پہلے دن سے 3 سال سے میں تائید کر رہا ہوں اس جھنڈے کی, اس کو پروموٹ کیا ہے. کئی میں نے سلائیڈیں بنا کے 3 سال پہلے بھی چلائی تھی, اور میں اس میں سمجھتا ہوں کہ سفید امن کا نشان جھنڈا اور سرخ کوشش, جدوجہد, شہادت کی نشانی ہے. تو یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری نقطہ جو ہے, یہ تینوں تقریباً ہو گئے, لیکن پھر جو اہم بات ہے, بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ ایک تو ان کا ضمیر میں کردار ہو گیا, لیکن یہ جو اہم بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کون لوگ تھے. دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, آپ کو سمجھنے کا الطاف کون ہے. الطاف ایک بے پناہ رئیس شخص ہے. اس کو مڈل کلاس کے نہ سمجھیں, یہ نہ سمجھیں کہ اس کی پراپرٹیاں چھینی جا رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. کل ہی کی گفتگو میں آپ کو پتا چلا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ایک صاحب جو رابطے میں تھے, نام میں نہیں لے رہا, وہ بہتر بتائیں گے, کہ جناب $13 ملین 2014 یا 15 انہوں نے بتایا تھا کہ رپورٹ تھی کہ اس کے صرف ذاتی جو بھائی ہے اس کا, اس کے بھائی کے بینک میں ہے. ٹھیک ہے نا, جس کے بھائی کے بینک میں $13 ملین ہوں, اس کا تو پتہ ہی نہیں نا. کوئی کیمن آئلینڈ میں دیکھے, اس کے نام, اس نے بھائیوں کے ناموں پر اور ادھر ادھر ناموں پر پیسے جمع کیے ہوئے, نکل آئے گی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نکل, یہ بہت رئیس آدمی ہے, بہت مال ہے اس حرام خور کے پاس. تو دیکھیں نا, اس حرام خور الطاف نے یہ پیسے بانٹ دیے. دیکھیں نا, یوٹیوبر جو ہیں وہ کیوں جو ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں یوٹیوبر سوشل میڈیا پہ خریدنا آسان ہے. جی بالکل. تو بات یہ ہے کہ یوٹیوبر جو ہیں وہ الطاف کی بات کیوں کرتے ہیں, یہ خود سوچے نا. یہ مرتضی علی شاہ کیوں بات کرتا ہے بلا وجہ کی, کہ الطاف بھائی جو ہے آپ کو جو ہے مطلب اس کو موقع دیتے ہیں, آپ کے نام تو کوئی گھر نہیں ہے. مرتضی علی شاہ اگر صحیح صحافی ہے تو یہ پوچھے کہ آپ کے بھائی کے پاس $13 ملین کہاں سے آئے. آپ نے اپنی بیوی کا جب سیٹلمنٹ کیا طلاق کا, تو جو آپ نے لاکھوں پاؤنڈ اپنی بیوی کو دیے وہ کہاں سے آئے. آپ کی بیٹی جو ہے اس کے 20 سے 25,000 پاؤنڈ کا خرچہ ہے مہینے کا, وہ کہاں سے آیا. بھائی الطاف بھائی تو بقول لوگوں کے ان کے پاس تو گھر رہنے کے گھر بھی نہیں ہے, تو بھائی یہ تو اتنا جو مال و دولت ہے, تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مال و دولت کا خرچہ ہے. الطاف کو پوچھنے والے لوگ ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل ہے,
جس کے ہاتھ میں کروڑوں لوگ تھے ایک زمانے میں، عقیدت کرتے تھے، اب کروڑوں میں سے اگر چند ہزار تو ہونے چاہیے نا بھئی، کیسے دیکھیں نا، اس نے کم سے کم نہیں تو ہزار، غلط نہیں کر رہا، ہزار سے زیادہ اس کے کونسلر، ایم این اے، ایم پی اے، پھر ان کے گھر والے جن کو جابیں لگی ہیں، بلدیہ کراچی، بلدیہ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، بھئی لوگ مستفید ہوئے، کنگلے جو کہ چپڑاسی نہیں لگ سکتے تھے، الطاف نے ان کو بڑی بڑی پوسٹیں دے دی، تو ان کے بھی تو ضمیر جو ہے تھوڑے تو ہے نا، تو الطاف سے اپنے وفا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ذاتی مفاد ہوا ہے، تو وہ لوگ جو ہے مجبور کیے جاتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ ناکام ہو جائے، ناکام نہیں ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، اب میرے پاس اطلاع ہے، ٹھیک ہے نا، آپ میرے ساتھ گاڑی میں آ رہے تھے، اطلاع یہ ہوئی تھی جو مجھے کراچی سے اطلاع دی، آپ کو پتا ہے کہ میرے کراچی میں بہت سارے لوگوں سے رابطے، کراچی نہیں، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، ندیم رضوی کے ہر پارٹی کے ہر کارکن سے رابطہ ہے، سب کی خبریں آتی ہیں اور سچی آتی ہیں، جھوٹی نہیں آتی، آپ کو پتا ہے، میں نے ابھی بات کر لیں گے کہ سوزوکی اب یہ کنفرم کرتے ہیں لڑکے جو وہاں تھے، باقاعدہ بھونپو لگا کر الطاف کے ترانے چلاتے ہوئے وہ ایک سوزوکی کراچی شہر میں گھوم رہی تھی، ہر اسٹال پہ گئی ہے، اب اس کی ویڈیو بنا لی اور جناب وہ چلانے شروع کر دیجیے، ہم دیکھیں آپ کچھ بھی کریں گے الطاف کا نام تو ہوگا، بھئی آپ نے کیا ہی یہی ہے، مہاجروں کا تو کام ہی کوئی نہیں کیا نا، آپ نے تو ہمیشہ صرف الطاف کا نام کیا ہے، تو یہ پیڈ لوگ ہیں، یہ جو ہے الطاف کے زیر اثر لوگ ہیں جن کے مفادات رہے ہیں، وہ یقیناً ہزاروں کی تعداد میں ابھی ہوں گے، لیکن اس کا سحر ٹوٹ چکا ہے، اس مہاجر کلچر ڈے کا بائیکاٹ اس نے کیا تھا، الطاف کا بائیکاٹ مہاجر اکثریت نے کر دیا، آپ مانے نہ مانے، اگر 2 درجن جو ہے نعرے لگاتے ہیں ان کی حیثیت کچھ نہیں۔ یہ ندیم بھائی، ایک ہمارے ایک دوست ہیں اپنے ہمارے اور آپ کے مشترکہ سندھ میڈیکل کالج کے، انگلینڈ میں ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ آئے تھے ہیوسٹن اور بات چیت ہو رہی تھی، آئی تھنک اٹ واز 4 or 5 years before and I think you were at my home، تو اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ الطاف اور آفاق جو ہیں یہ دونوں مل گئے ہیں یا مل رہے ہیں یا ان کا ایک طرح کا سیٹلمنٹ ہے، اور اب تو کھلا کھلا یہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل ایک طرح کا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اور آپ کو کیسے ہاؤ یو اسمیل ایٹ دیٹ ٹائم، 4 سے 5 سال پہلے آپ کو یاد ہو کہ جب وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے انگلینڈ سے، تو یہ کیسے آپ نے اسمیل کر لیا تھا، اور اب تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں ایک نیگوسیشن یا کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست بہت پیارے دوست تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ آفاق احمد صاحب کو گاڑی میں لے کے جاتے تھے مختلف جگہوں پہ، ٹھیک ہے، اور آفاق احمد صاحب جو ہیں ان کے رابطے الطاف سے ہونے کے انہوں نے بتایا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہے میرے خیال میں 2018 کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، 2018 یا ہو سکتا ہے 17 کی بات ہو، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ آفاق احمد صاحب جو ہیں ان کو 22 اگست 2016 میں ہوئی تھی نا، 16 میں ہوئی تھی، ان کو ایک چیز یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ الطاف ایک وہ گھوڑا ہے جو مردہ تو ہے، یا ہاتھی کہہ لیجیے، ایک ہاتھی ہے، سیاہ ہاتھی، مہاجر دامن پہ کلنگ کا دبا، لیکن وہ مرا ہوا بھی سوالات کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے چاہنے والے موجود ہیں، تو آفاق احمد وہ احمق شخص ہے، احمق یاد رکھیے گا، چونکہ اس نے آج تک کوئی دانش مندی کا کام کیا نہیں ہے، 91 میں جب اس کو اختلاف ہوا تھا، پیسوں پہ اختلاف ہوا تھا، میں کئی بار بتا چکا ہوں، پیسوں پہ اختلاف ہوا تھا، اور اختلاف ہونے کے بعد یہ جو ہے معاملات طے کر کر امریکہ بھاگ گئے تھے، آفاق اور عامر امریکہ بھگائے گئے تھے، اتنے بہادر تھے، تو آپ پاکستان میں رہتے، آپ پاکستان میں نہیں رہتے، امریکہ بھاگ گئے تھے۔ دیکھیں ندیم رضوی امریکہ میں بیٹھا ہے، لیکن ندیم رضوی کا ایک کارکن نہیں ہے پاکستان میں جس کو نقصان پہنچ سکے، کوئی نہیں ہے جو ندیم رضوی کی جس کو کہہ لیجئے کہ بات پر 100% آمنا صدقنا کہتا ہو، ندیم رضوی کا نعرہ لگاتا ہو، ایسا چاہنے والا ہے ہی نہیں،
ضرورت ہی نہیں ہے، تو کسی کو مروانے کا قائل نہیں ہے۔ آفاق اور عامر بھاگ کر آ گئے امریکہ، اور وہاں جو ہے ان کے کارکنان مارے گئے روز۔ پھر ایجنسیوں کی مدد سے 91 کے آخر میں، بقرعید کا زمانہ تھا نا، یہ پلٹ کر آئے جب میجر کلیم کا قصہ ہوا۔ تو میجر کلیم کا جو واقعہ ہوا ہے وہ کیوں ہوا؟ چونکہ آفاق صاحب ایجنسیوں کے اشاروں پہ چل رہے تھے، ان کے ٹٹو تھے، ان کے پٹھو تھے، ان کی کٹ پتلی تھے، یہی سب کچھ ہے نا، غلط تو میں نہیں کہہ رہا۔ اب 15,000 لڑکے مروا دیے، لڑکے مروانے کے بعد 22 اگست کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ بھئی مجھے آج تک تو کوئی عزت ملی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہی الطاف کے لانڈوں نے میرا بیت الحمزہ توڑ دیا، میرے اپنے لڑکوں کو مار دیا، کاٹ دیا، ہزاروں شہید کر دیے، یہی طرح دونوں طرف سے شہید شہید شہید۔ اب آپ جا کے الطاف یاترا کر رہے ہیں لندن میں، میں تو 100% آفاق احمد سامنے آ کے بول دیں کہ میں جھوٹ بولوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ جو خبر میں آپ کو بتا، یہ خبر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ آفاق کی الطاف سے لندن میں چھپ کر ملاقات ہوئی ہے اور معاملات طے ہو گئے تھے۔ بات اس پہ رکی تھی کہ جی آفاق نے سریعام معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا، ایگو تھی، اس نے کہا تھا کہ الطاف بھی معافی مانگے، میں بھی مانگوں گا۔ اچھا، یہ بے غیرت وہ لوگ ہیں یہ دونوں جو ان کی اناؤں کے سامنے مہاجر اتنا سا ہے، اتنا سا، تو جن کے نزدیک مہاجر کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی انائیں خود اتنی بلند ہیں، تو وہ دو شیطان اگر مل جائیں گے آپس میں، مہاجر قوم کا بھلا نہیں ہوگا، یہ لکھ لیا۔ تو جی بالکل ملاقات ہوئی تھی، دو شیطانوں کی ملاقاتیں تھیں، معاملات طے نہیں ہوئے۔ اب پھر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں چل رہی ہوں، کیونکہ الطاف کو تو پاکستان کبھی نہیں آنا، لکھ کے رکھ لیں آپ، کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا بزدل اور ڈرپوک آدمی ہے جو غبارہ پھٹنے سے ڈر جائے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے، جو گارڈ لے کے لندن میں چلے، ٹھیک ہے، اتنا بزدل آدمی کبھی پاکستان آئے گا نہیں۔ آفاق احمد صاحب بغیر ایجنسیوں کے، بغیر پیپلز پارٹی کے، بغیر ذوالفقار مرزا کی حمایت کے چل نہیں سکتے۔ ان کی غنڈہ گردی جو ہے وہ صرف مہاجروں کے لیے ہے۔ انہوں نے جب بھی تشدد کیا ہے، خیل میں لٹکا کے مارا ہے، تو مہاجر کو مارا ہے۔ کوئی بتا دے نا کہ کسی سندھ کے نسل پرست کو لٹکا کے مارا انہوں نے۔ آفاق احمد نے کبھی کسی مہاجر دشمن کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ جب بھی مارا ہے آفاق احمد نے، الطاف نے، عامر خان نے، عامر خان پھر اب امریکہ بھاگے آئے بیٹھے ہوئے، یہ تینوں وہ منحوس شخصیات ہیں جنہوں نے صرف اور صرف مہاجر قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جواب ہے۔ لیکن ایک اور بات، یہ ابھی جو ایک ٹرائنگل سسٹم بن رہا ہے، ایک ٹرائی کا بن رہا ہے، سنا ہے گورنر ہاؤس میں 3 بڑے یا 3 چھوٹے، جو بھی آپ جس کو کہیں، کہ اپنا خالد مقبول صاحب، فاروق ستار اور پھر مصطفیٰ کمال، ان کا ایک ٹرائی کا بننے جا رہا ہے جو خبر گرم ہے۔ اس ٹرائی کا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، میں نے آج ہی اس پہ ٹویٹ کی ہے کہ سب سے پہلے مہاجر، ٹھیک ہے، اگر کسی بھی سیٹ اپ میں کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی طاقت، وہ مہاجر مفاد کے لیے کچھ کرنے جاتی ہے، مہاجر مفاد جہاں وابستہ ہے، تو مجھے اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ۔ مگر اگر یہ مہاجروں کو استعمال کرنے کے لیے ہے تو مجھ سے بڑا مذمت کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ کو کیسے پتا کہ بھئی آپ استعمال کر رہے ہیں یا فائدہ؟ بالکل، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ایم کیو ایم، پی ایس پی اور کون سا فاروق ستار، یہ 3 گروپ ہیں نا۔ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم لوگ جو کیمسٹری کے جو لوگ پڑھے ہوئے، لٹمس ٹیسٹ ہے نا، کہ آپ ڈالتے ہیں پازیٹیو آ جاتا ہے، رنگ بدل لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ لٹمس ٹیسٹ چاہیے، لٹمس ٹیسٹ ہو۔ اب لٹمس ٹیسٹ کیا ہوگا؟ حالات بتائیں گے کہ یہ جو ٹرائی کا جو آپ نے نام دیا ہے کہ یہ ملنے جا رہے ہیں، اگر یہ اس لیے ملنے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کو دبانا ہے، تو کیا عمران خان کو دبا کر مہاجر مفاد ہے؟ یہ لوگ بتائیں، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ عمران خان کو تباہ کر کے بڑا کون ہوگا؟ نواز شریف ہوگا یا زرداری ہوگا یا اس کا پلہ جو ہے بلاول وہ ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ کیا بلاول سے مہاجر قوم کا مفاد وابستہ ہے کہ نواز شریف سے وابستہ ہے؟ اگر ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر دکھائیں
کہ عمران خان کو تباہ کر کے مہاجر قوم کا فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا بتائیں مجھے. جب تینوں کو ملا لیں تو بٹھا کر بتا دیجئے. بلکہ اس وقت تو کراچی کی پوری قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ تو شاید مہاجروں کے پاس ہے جتنے ہیں. بھئی دیکھیں نا الطاف کے دور میں 35 سال میں الطاف نے تو کچھ نہیں کیا نا. دیکھیں نا ایم کیو نے کیا کیا. سب سے پہلے نعرہ لگایا کہ جناب پنجابی وزیر اعظم کیوں نہیں ہو سکتا. بھئی مہاجروں کیا ملنا تھا. نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا ایجنسیوں کے کہنے پر. پھر آ گیا سندھی صدر کیوں نہیں ہو سکتا. زرداری کو صدر بنا دیا. طاقتور ترین صدر بنایا تھا اس کو. ٹھیک ہے. بھئی آپ کو کیا مل رہا تھا. مہاجر کو کیا ملا تھا جب 2.5 لاکھ مہاجر بندر روڈ پر یا امیجنا روڈ پر جمع کیے تھے کہ جی زرداری کی حمایت میں. تو مہاجر کو کیا مل رہا تھا. یہ کبھی الطاف کے چاہنے والے بتائیں تو صحیح, ہم نہیں ہمارے بعد کہ نعرے لگانے والے بتائیں تو صحیح کہ مہاجر کو کیا ملا. تو جب مہاجر کو نہیں ملے گا کسی چیز سے تو میری طرف سے اس کی مذمت ہی ہو رہی ہے. یہ جو کچھ بھی کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پٹا ہوا مورا ہے, ایجنسیوں کا چلایا ہوا کارتوس ہے, جی ایم سید کی بندوق سے چلی ہوئی وہ پھس گولی ہے کہ جس سے صرف نقصان مہاجر کا ہوا ہے. تو ایم کیو ایم کی تدفین مہاجر قوم کی بقا کی ضمانت بنے گی. میرا تو یہ خیال ہے ایم کیو ایم کو دفن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور اگر کوئی یہ حماقت کرتا ہے کوئی بھی ایکس وائی زی کہ وہ ایم کیو ایم کی چھتر چھایا تلے جا کے جمع ہو کر یہی ایم کیو ایم کا ترنگا ٹھیک ہے نا لہرائے گا اور مہاجر قوم پر جو ہے وہ حکمرانی کرے گا, تو اس میں مہاجر قوم کا مفاد نہیں ہے. مفاد بتایا جائے کہ اس کے اتحاد سے مہاجر قوم کا کیا مفاد ہے. بس یہ بات ہوگی. بہت شکریہ. بڑی بہت شکریہ. خدا حافظ.